اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دو جہاں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں، من صلی علیہ یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جمعہ کا دن بھی ہے، آج تو برکتوں والا دن ہے، اور جمعہ کے دن نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر جمعہ کے دن کی فضیلت آپ نے سنی، میرے آقا نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن درود پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی روایتیں ملتی ہیں، یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مختلف روایتیں ہیں، اور ویسے بھی جمعہ کی ایک نیکی عام دنوں کی 70 نیکیوں کے برابر، یہ بھی روایتیں اس طرح کی بھی ہمیں ملتی ہیں۔ تو جمعہ کا دن ہے، برکت والا دن ہے، لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے الحمدللہ، نمازوں کا ایک ذہن ہوتا ہے، لوگ الحمدللہ تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، اور نمازیں پڑھنے کی طرف لوگ آ رہے ہوتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی آج کے دن کرتے ہیں۔ خوب کوشش کریں، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، نیکیاں کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارا اجر و ثواب ہمیں نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میرے ساتھ آپ بھی مل کر درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ ایک نئی صبح پروگرام آج پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس وقت امید ہے آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ ہمیں یوٹیوب کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو الحمدللہ ہم یوٹیوب پہ بھی اس وقت لائیو جا رہے ہیں۔ آپ یوٹیوب کی لنک اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں، تاکہ جو اس وقت کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکان پر آ کر بیٹھتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، یا گھروں کے اندر ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اتنی خاص مصروفیت اس وقت میں نہیں ہوتی ہے، تو اس وقت آسانی کے ساتھ وہ ہمارے سلسلے کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا یہ صرف لنک شیئر کر دینا، کسی کو یہ اطلاع کر دینا، یہ خبر دینا کہ پروگرام شروع ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کو علم دین سیکھنے میں آپ جو ہے مددگار بنیں۔ تو کوشش کریں، ہاتھوں ہاتھ لنک شیئر کر دیں، لوگوں کو دعوت دیں، انشاءاللہ جتنے لوگ دیکھیں گے برکتیں ملیں گی۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں آج بھی کچھ مہمان تشریف فرما ہوئے ہیں۔ آج میرے ساتھ مظفر بھائی ہیں، ماشاءاللہ شروع سے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ کافی دنوں سے تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی آج ہمارے عارف بھائی بھی تشریف لائے ہیں۔ میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو بھی، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اور نعت خان ہمارے الطاف بھائی بھی تشریف فرما ہے، ان سے پیارے پیارے کلام بھی سنیں گے۔ اور ہمارے نعت خان سے اگر آپ کچھ کلام سننا چاہتے ہیں، کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اسکرین پر ایک نمبر شیئر ہو رہا ہوگا، اس نمبر پر آپ اپنی فرمائش، اپنی کال ریکارڈ کروا دیں، انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کی فرمائش کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کے ذریعے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے بھی آپ اپنی فرمائش کا اظہار کر سکتے ہیں کہ میں جو ہے یہ کلام سننا چاہتا ہوں، میرا یہ کلام پروگرام میں شامل کریں۔ انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو وقت مناسب پر آپ کی اس فرمائش کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں، اور ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا
البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم. دلوں کو منور کرنے والی، دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی تلاوت قرآن. سبحان اللہ. قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے، وہ عظیم کلام ہے میرے رب کا کہ جو دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے. روایتوں میں اس طرح کے مضامین ملتے ہیں کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ جو دور کرتا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. تو گھروں کے اندر بھی اپنا ایسا جو ہے نا ماحول آپ بنایا کریں. بلکہ میں تو کہوں گا تلاوت قرآن تو ہوئی، ساتھ ساتھ بڑی پیاری ایک تفسیر ہے قرآن کریم کی، صراط الجنان. ماشاءاللہ بہت زبردست، بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی قاسم صاحب نے اس کو تحریر کیا ہے آسان اردو میں. بڑی پیاری تفسیر اور بڑی آسان تفسیر ہے. آپ اس کو اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، آپ وہاں سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. 10 والیوم یعنی 10 جلدوں کے اندر یہ ماشاءاللہ آپ کو مل سکتی ہے. بڑی پیاری تفسیر ہے، تفسیر صراط الجنان. اس کو آپ چاہیں تو لکھ بھی لیے، یاد کر لیجئے، تفسیر صراط الجنان. اس کو آپ لیں، حاصل کریں. گھر کے اندر روزانہ آپ سلسلہ بنائیں نا گھر کے اندر. جیسے صبح میں تو کہوں گا کہ فجر اللہ کرے گھر نماز پڑھنے کا موقع سب کو ہونا چاہیے. چونکہ ہم مسلمان ہیں تو 5 وقت کی نماز فرض ہے. صبح کا آغاز، چونکہ پروگرام ایک نہیں صبح ہے، تو صبح کا آغاز کیسے ہو یہ بھی میں پتہ ہونا چاہیے نا. تو صبح کا آغاز ایسا ہو اللہ کرے کہ سارے گھر والے سبحان اللہ، مرد مسجدوں میں نماز کے لیے جائیں، عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں، بچے بھی جو ہیں اللہ کرے کہ جو اس عمر کے ہیں کہ جو اٹھ سکتے ہیں 6 7 سال 8 سال، یعنی جو بچے اس عمر کو ہوتے ہیں ان کو بھی بچپن سے ہی نمازوں کی ترغیب، نمازوں کا ذہن دیں گے تو بچے ہمارے کل کو جب بڑے ہوں گے انشاءاللہ تو نمازوں کی اچھی عادت اور پختہ ان کے اندر عادت بھی شامل ہو جائے گی. تو گھروں کی صبح اس انداز سے ہو کہ اللہ کرے کہ فجر کی نماز ہو. اچھا فجر کی نماز کے بعد پھر یہ ایک سلسلہ آپ بنا لیں، گھر میں کچھ قرآن پاک کی تلاوت ہو، پھر ترجمہ قرآن تفسیر صراط الجنان یہ آپ شامل کریں. انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک کے پاک کلام کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی سعادت بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی. اللہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے تلاوت قرآن پاک کے بعد ہم بڑھتے ہیں ہمارے الطاف بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کون سا کلام سناتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان
گئے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن تو قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے غم کے مارو غم کے مارو دکھیاروں کو غم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے سینے سے لگانے آئے دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے نور نگاہ انبیاء نور نگاہ انبیاء میرے حضور آ گئے شان و نشان کبریاء شان و نشان کبریاء میرے حضور آ گئے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے نکھرا گے روئے گل نکھرا ہے روئے گل پھیلی ہوئی ہے روئے گل بن کے بہارے جا فضا بن کے بہارے جا فضا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے عرش بری کی رونقیں عرش بری کی رونقیں فرش زمین پہ آ گئی سجدے کو آسمان
جھکا سجدے کو آسماں جھکا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے بولو نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے اشکوں سے بھر کے چولیاں اشکوں سے بھر کے چولیاں آنکھیں بچھا دو راہ میں صلی علی کی دو صدا صلی علی کی دو صدا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے چٹکی ہوئی ہے چاندنی ہیلی ہوئی ہے روشنی ہاں چٹکی ہوئی ہے چاندنی پھیلی ہوئی ہے روشنی دریا رواں ہے نور کا دریا رواں ہے نور کا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے محفل کو اب سوار لو محفل کو اب سوار لو دل کا دامن نکھار لو محفل کو اب سوار لو دل کا دامن نکھار لو کر دو چراغاں جا بجا کر دو چراغاں جا بجا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے سائم کمال ذوق سے سائم کلام ذوق سے قلب و نظر کو شوق سے راہوں میں آج تو بچھا راہوں میں آج تو بچھا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا کی نور کی، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے، اور ایسے تشریف لائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا دنیا کو جگمگایا
کہ ہر طرف الحمدللہ نور ہی نور پھیل گیا ہے۔ جہاں دیکھو، عرب میں دیکھو، عجم میں دیکھو، ہندوستان میں دیکھو یا دوسرے ممالک میں دیکھو، جہاں بھی چلے جاؤ پوری دنیا میں الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہر طرف پھیل گیا، اس طرف بھی اس طرف بھی، ہر طرف ہی نور ہے، ذرہ ذرہ دو جہاں کا نور سے معمور ہے۔ الحمدللہ۔ اس طرف بھی نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے، اس طرف بھی نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے، ذرہ ذرہ سب جگہ کا نور سے معمور گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ ناظرین، الحمدللہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بھی کچھ اس سے ملتا جلتا ہے۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے نور والے آقا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا کو اللہ نے کیسا نور عطا فرمایا، میرے آقا اللہ کے نور ہے۔ سبحان اللہ، کیسی عظیم آپ کی شان ہے، اللہ پاک نے آپ کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کہتے ہیں نا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے نور کے حوالے سے پورا ایک قصیدہ لکھا ہے، قصیدہ نوریہ۔ اس میں تقریباً 60 اشعار ہیں۔ سبحان اللہ، تقریباً 60 یا 59 ایسا کچھ، مطلب تقریباً 60 کے قریب اشعار ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے نور کے حوالے سے اتنے سارے اشعاریے لکھے۔ اسی طرح اور بھی آپ کے اشعار ملتے ہیں نا نبی پاک کے نور کے حوالے سے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے اندر نور فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ سبحان اللہ۔ مفسرین نے اس پر بہت سارا کلام کیا، بہت ساری اس پر جو ہے نا وہ بات کی کہ یہاں پر نور سے مراد کون ہے۔ فرمایا نا قد جاءکم من اللہ نور، کہ یہاں پر جو نور کا لفظ ہے تو یہاں نور سے مراد کیا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ کچھ اس کی تفسیر میرے پاس کچھ یہاں پر تفسیر صراط الجنان کے حوالے سے ابھی آپ کو میں نے تذکرہ بھی کیا تھا، تو بڑی پیاری تفسیر مفتی صاحب نے اس میں لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مختلف اقوال ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَهُوَ مُحَمَّدٌ وَالْقُرْآنِ، کہتے ہیں یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ہیں۔ اس طرح امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی محمدن وقیل الاسلام، یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ اسی طرح علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم انما سماہ اللہ نورا لأنہ یہتدی بہ کما یہتدی بالنور فی الظلام، یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور اس لیے فرمایا کہ جس طرح اندھیرے میں نور کے ذریعے ہدایت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظ نور جو فرمایا نا قد جاءکم من اللہ نور، تو لفظ نور سے مراد کیا ہے؟ تو آپ لکھتے ہیں تفسیر میں، کہتے ہیں وَهُوَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس طرح اور بھی مفسرین نے اپنی اپنی رائے یہاں پر پیش کی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ بہت ساری انہوں نے گفتگو یہاں فرمائی، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو نور ہونا اپنی حدیث میں بتایا ہے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا نور نبیک یا جابر خلقہ اللہ، یعنی اے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اور نور بن کر تشریف لائے اور سارے جہاں کو الحمدللہ نورانی بنا دیا۔ تو آج انشاءاللہ
اسی سے ملتی جلتی ہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے، نبی پاک کی نور، نبی پاک کی روشنی، نبی پاک کی چمک دمک، اور یہ جو پیاری پیاری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے کریں گے۔ میں سب سے پہلے بڑھوں گا ہمارے مہمان عارف بھائی کی طرف اور چاہوں گا کہ عارف بھائی اس ٹاپک کے اوپر آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں مطلب کیا عرض کریں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ میں کہ کوئی ایک ٹاپک لے ابھی 60 شعر، اور اگر اس کی تشریح کریں گے، اس کی اور بریفنگ کریں گے تو اعلیٰ حضرت نے کتنا اس کو اور بریف کیا ہوگا، کتنا کمال اس کو بیان کیا ہوگا۔ ایک اٹریکشن جو ہوتا ہے نا کسی بھی پرسنالٹی میں، وہ اٹریکشن جو ہے نا وہ عموماً جو ہے وہ نور سے کنیکٹ کیا جاتا ہے، اس کے چہرے کے نور سے کنیکٹ کیا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی سے کنیکٹ کیا جاتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پاک کہ آپ جو ہیں وہ سحری کے وقت جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ کپڑا سی رہی تھی کہ اچانک سے جو ہے وہ آپ کی سوئی گر گئی اور چراغ جو تھا وہ بجھ گیا، اور یوں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ گھر میں داخل ہوئے الحمدللہ عز و جل، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے سارا گھر جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ کے نور سے جو ہے وہ روشن ہو گیا الحمدللہ، اور وہ اتنا زوردار اتنا پیارا روشن ہوا کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ جو گھومی ہوئی سوزن تھی، وہ جو سوئی تھی، وہ الحمدللہ عز و جل مجھے جو حاصل ہو گئی، مجھے مل گئی الحمدللہ سبحان اللہ۔ مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا سبحان اللہ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی برکت ایسی نا کہ جو دیکھے وہ فدا ہو جائے، جو دیکھے وہ دیوانہ ہو جائے۔ سنت میں بھی نبی پاک کے چہرے مبارکہ کی ایک شعر کے اندر بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے، نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے، چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے، چاند بھی شرمایا ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے ماشاءاللہ۔ یعنی ابھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں نا نور کا، یہ ذکر بھی کری اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے کے نور کو دیکھ کر ہی فدا ہو جایا کرتے تھے، دیکھ کر ہی فدا ہو جایا کرتے تھے وہ ایک، اور جس پہ نظر پڑ جاتی تو پھر تو وہ وارہ وارہ ہو جاتا تھا۔ دنیا کی جو بیسیکلی جو ہے وہ دنیا کی فانی محبت میں جو ایک چاہے وہ فیس کا اٹریکشن ہو چاہے کسی اور چیز کا اٹریکشن ہو، بندہ کھینچ جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے لیے کیسی دیوانگیوں میں ہوتا ہے۔ پھر وہ عشق جو عشق حقیقی ہو، وہ عشق جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے صدقے میں عشق ہے، جن کے صدقے میں عشق ہے، جن کے صدقے میں یہ تمام نور ہے، یہ تمام روشنی ہے، یہ جتنی بھی روشنی یہ لائٹس دیکھ رہے ہیں یہ تمام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ تو پھر کیوں نہ ان کے نور کا تذکرہ بھی وہ ایک دم شاندار انداز میں ہو، آپ کے نور کا جو وہ پیارا پیارا یوں اجالا ہے۔ میں نے عرض کیا نا، یعنی اچھا میں کچھ اس طرح سے پریپیئر کر کے نہیں آیا تھا، میں بس وہ آتے آتے ایک ذہن میں آ گیا کاف گیسو ہا بدن یا ابر آخر عین صاد، ہا بدن ہا دہن، دہن 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 یوں جو ہے وہ دانتوں کے اس حصے کو ہے، تو یوں جو ہے نا وہ مطلب یہ شعر میں کیا ہے کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ شعر اعلیٰ حضرت کا وجہ واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، ہائے یوں مجازن چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی یوں اتنا پیارا چہرہ، اتنا پیارا انداز۔ پڑھ دینا ماشاءاللہ۔ واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، کیوں مجازن چاہے جس کو کہ گئے کلمہ نور کا۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی. ہے نا. وہ یعنی جو دیکھے وہ فدا ہو جائے. پھر آپ کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ہے وہ دیوانہ وار تلاش کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملیں گے, کہاں میں زیارت کی برکتیں حاصل کروں, کہاں وہ نگاہ پڑ جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے. جس طرح پھٹ گئی دم میں دم آ گیا گیا اس نگاہ عنایت پہ. لاکھوں سلام. سبحان اللہ. وہ جنہوں نے وہ زمانہ پایا اور وہ جو وارے وارے کیا بات ہے, کیا بات ہے ان کی نگاہوں کو بھی سلام. سبحان الحمدللہ. یعنی وہ بار وہ شعر یوں تھا کہ وہ ان صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا انہیں ایک نظر, ہاں. اس نظر کی کرامت پہ ہائے ہائے کیا بات یعنی وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سعادتیں بھی کسی کمال ہوا کرتی تھی, اور پھر وہ موقع ڈھونڈا کرتے تھے کہ کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کی زیارتیں ملیں. ایک بار سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے کی زیارت کر لوں نا تو دل میں ایک ٹھنڈک محسوس. کیا بات ہے. یعنی اب ذکر بھی کر رہے ہیں آپ کے چہرے کے نور کا اور آپ کے کمالات کا, تو کیسی خوشی محسوس ہو رہی ہے, کیسا یعنی اچھا لگ رہا ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہم رضوان کا تو عارف بھائی ماشاءاللہ یہ بھی ہم نے روایتوں میں پڑھا کہ صحابہ کرام نے پوری زندگی نبی پاک کے ساتھ, یعنی جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے میرے آقا کا, لیکن ان کا اشتیاق یہ ہوتا تھا کہ نبی پاک سے ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت ہم آپ کو کہاں تلاش کریں. یعنی آپ یہ دیکھیں پوری زندگی نبی کے ساتھ رہے, نبی کریم کے ساتھ شب و روز گزارے, نبی کریم کی محفل میں بھی رہے, ساتھ میں رہے, پھر بھی یہ تمنا ہے نبی کے ساتھ پوری زندگی رہے, ہے نا, پھر بھی تمنا یہ کہ یا آقا جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے. آخرت میں جدائی کا خوف ہے, ہاں کہ اللہ اکبر, آخرت میں کہیں دوری نہ ہو جائے سرکار سے. اللہ اکبر, یہاں تو جلوے آنکھوں کے سامنے, وہاں کہیں دور اللہ اکبر. حساب کتاب کہاں ہو رہا ہوگا, سرکار کہاں ہوں گے, تو وہاں بھی اشتیاق ہے کہ وہاں بھی رہوں تو سرکار کے قریب پھر رہوں میرے اور آقا دیکھتا نے رہوں. جو جواب عطا فرمایا, یعنی میرے آقا کی امت سے محبت, تین میرے آقا نے مقام فرمایا نا, یا تو تم مجھے حوض کوثر پر دیکھ لینا, اپنے امتیوں کو میں جام بھر کے پلا رہا ہوں گا, یا تم جو ہے میزان پر دیکھ لینا, میزان پر اپنے گنہگار امتیوں کے پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں گا, یا تم مجھے پل صراط پر دیکھ لینا, وہاں پر رب حبلی رب سلم امتی کی صدائیں لگا رہا ہوں گا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام دیکھتے تھے, دیدار کرتے تھے, اس رخ زیبا کی زیارت کرتے تھے, میرے آقا کے مبارک چہرے کو دیکھتے تھے, تکتے تھے. یعنی بعض صحابہ کرام میں جو ہے کمالات کتنے ہیں جی کہ مقامات الگ الگ ہیں. جی حوض کوثر الگ ہوگا, پل صراط الگ, میزان عمل الگ. جی تو برادر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, واہ. ساری امت اور امتی الگ الگ, کوئی کہاں پریشان, کوئی حوض کوثر پر پیاسا جو ہے تو اس کو سیراب فرما رہے, تو وہیں کوئی پل صراط سے گر رہا ہوگا تو چشم زدن میں وہاں سے وہاں پہنچ کر اس کو بچا رہے. مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے, وہ دن ظہور کمال حضور کا. ظاہر ہوگا کہ سرکار کا کمال کیسے, سبحان اللہ, وہ پاک دل نہیں جس کو کچھ اپنا اندیشہ. سبحان اللہ, ایک وہ آقا کی ذات ہوگی, سبحان اللہ. دیگر انبیاء کرام نفسی نفسی کے عالم ہوں. جو بھی پہنچے گا دل میں خیال آئے گا مخلوق کے, جب اتنی سختیاں جو ہے جھیلتے ہوئے اب اللہ کی بارگاہ میں کسی کو شفیع بنایا جائے, جی تلاش کیا جائے, تو انبیاء کرام کے پاس لوگ پہنچیں گے, حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے, آپ فرمائیں گے نفسی نفسی. آج اللہ تعالیٰ جس قہر و غضب کے عالم میں ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا, آج تو اپنی جان کی فکر ہے, اذهبوا الی غیری, کسی اور کے پاس جاؤ. اور سب کے پاس جاتے 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, آخر میں قوم آئے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں بھیجیں گے, تو آپ فرمانے والے ہوں گے انا لہا, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا, میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا. اس نور کی زیارت, اس نور سے کھینچے کھینچے صحابہ کرام علیہم رضوان جب, اچھا نہ گھر والوں کو پوچھ رہے ہیں,
نہ والدین کو پوچھ رہے ہیں. قیامت میں بھی خیال ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جلوہ خیال ہے. اچھا یہ دیوانگی بھی ہے نا کہیں نہ کہیں کہ بس اس رخ انور کی زیارت ہو جائے, بس ایک بار دیکھ لوں, وہ مسکراتا چہرہ دیکھ لوں, وہ کھلکھلاتا چہرہ دیکھ لوں, وہ نورانی چہرہ دیکھ لوں اور دل میں ایک ٹھنڈک محسوس ہو جائے. وہ زیارتوں کے لیے وہ یعنی وارہ وارہ رہنا, یہ واقعی یہ سعادت والوں کا حصہ ہے. اللہ یہ برکتیں اے کاش کہ ہمیں قبروں میں بھی نصیب فرمائے اور ہماری قبر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے جو ہے منور و مجلہ ہو جائے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جائے. نبی پاک کا نور الحمدللہ دنیا میں ہمیں برکت عطا فرما رہا ہے. نبی پاک ہی کا صدقہ ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح سلامت ہیں, ان کا کرم ہے, ان کا نور ہے جو ہمیں روشن کیے ہوئے ہے. اللہ کرے کہ ان کے نور سے ہمارے گنہگار دل بھی اللہ کرے کہ نور پا جائیں, منور ہو جائیں, گناہوں کی سیاہی ہمارے دلوں سے اللہ کرے کہ یہ دور ہو جائے. نبی پاک کے نور کی بات چل رہی ہے. میں مظفر بھائی کی طرف ماشاءاللہ ابھی بہت سارے گفتگو مظفر بھائی نے بھی اشعار کی صورت میں بھی ماشاءاللہ کی زبردست, اللہ سلامت رکھے. اچھا مظفر بھائی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ظاہر ہے نا, نبی پاک ہیں, لیکن نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے بشر کے ساتھ ساتھ نبی بھی یعنی نور بھی بنایا. ہمارے آقا نوری بشر ہیں, تو کیا کہیں گے ہمارے اس حوالے سے, کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور ہمیں کیا روایتیں اس حوالے سے ملتی ہیں؟ صحابی رسول حضرت سیدنا کعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی یہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں جی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے نور ہیں کہ جن سے نور حاصل کیا جاتا ہے, روشنی حاصل کی جاتی ہے. ایک تو ہوتا ہے خود نور ہونا, اور ایک ایسا نور کہ جس کے نور سے روشنی حاصل کر کے روشنی لینے والا بھی روشن ہو جائے. تو قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں, یعنی نورانی بشر ہے. اچھا, جسم ظاہری جسم شریف جو ہے وہ بشر ہے, صحیح, لیکن حقیقت نور ہے. کیا بات, کیا بات, کیا بات ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب بعض اوقات جو لوگ ہیں نا نور اور بشر اس مسئلے میں الجھتے رہتے ہیں. بشر ہیں, نور ہیں, اگر نور ہیں یا بشر, مطلب یہ دونوں کو ماننا جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً انسان, بے شک انسانوں میں سے آپ نہ فرشتے ہیں اور نہ آپ جن ہیں, انسانوں میں سے. تو انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جن کو ممتاز کیا اور جن کو معصوم کیا, ایک خاص انسانوں کی یعنی سب سے افضل والا, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہ درجے انسانوں میں بھی, انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اللہ نے, پھر اس میں جو ایمان والے, پھر ایمان والوں میں اور اولیاء کرام, اولیاء سے صحابہ کرام, صدیقین, شہداء, صالحین, الگ الگ درجات ہے. پھر اس کے بعد انبیاء کرام, سب سے افضل مقام, اور ان میں سب سے افضل ترین مقام ہمارے آقا. تو اب یہ جو بشر, اگر کوئی یہ کہے معاذ اللہ ایک ہی چیز کو مانے کہ میں سرکار کو بس نور مانتا ہوں, بشر نہیں مانتا, تو یہ بھی معاذ اللہ کفر ہو جائے گا. کیونکہ قرآن پاک میں سرکار کے بشر ہونے کو بھی بیان کیا گیا, قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. سبحان اللہ. اور یہ بھی حکمتیں ہیں مفسرین نے بیان فرمائی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر جو ہے, بشر ہونا کیوں بیان فرمایا, کہ ایسے کمالات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے کہ آج جو انسانوں کا عالم ہوا, جو دنیا میں آنے کے بعد آ کے دنیا میں سب اقرار بشر بھول گئے, جو ادھر یاد کیا تھا وہ ادھر بھول گئے. روز ازل میں اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ لیا تھا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا تھا, سب کی روحوں نے کہا تھا بلا, کیوں نہیں, بے شک اے میرے رب تو ہی ہمارا رب ہے. لیکن دنیا میں آ کے بھول گئے, خدا کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی جو ہے عبادت وغیرہ میں مشغول ہو گئے, اس طرح کے معاملات ہو گئے. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ اختیارات عطا فرمائے کہ جب دنیا دیکھے گی, یہ تلاش کرے گی کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے اشارے سے چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. کیا بات, سبحان اللہ. یہ اشارہ کرتے تو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے جب مناظرہ کیا اور وہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے, جو زندگی عطا فرماتا ہے اور موت دیتا ہے. صحیح. تو اگر اس نے یہ جب سنا
کہ یہ اگر کوالٹی میرے اندر ہو جائے اور اس کا میں اظہار کر دوں تو پھر میں خدا بن جاؤں گا معاذ اللہ. تو اس نے کیا کیا, اپنے جیل خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا, ایک آزاد ہونے والا تھا اور ایک کو پھانسی ہونے والی تھی. جو آزاد ہونے والا تھا اس کو پھانسی کی سزا دے دی, اور جس کو پھانسی دینی تھی اس کو آزاد کر دیا, اور کہنے لگا کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. اچھا, اب اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا بتایا جا رہا ہے زندگی اور موت دینے کے بارے میں. تو ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, سبحان اللہ, اگر تو رب ہے تو اسے مغرب سے نکال کے بتا, کیا بات ہے, تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے. تو عاجز آ گیا کہ اس پہ میرا اختیار نہیں ہے. اور قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقام صحبہ پر ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام سے بھیجا ہے, آپ کی نماز عصر باقی تھی, جب تک آئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما چکے. اب حضرت علی کے زانوں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر آرام فرما ہو جاتے ہیں, محو خواب ہو جاتے ہیں. اب مولا علی دیکھ رہے ہیں سورج ڈوبنے کی طرف جا رہا ہے, نماز عصر باقی ہے, اگر نماز کے لیے سرکار کو جگاتا ہوں تو سرکار کی نیند میں خلل واقع ہوگا, اور اگر نہیں جگایا نماز عصر چلی جائے گی. وہ نمازوں سے ایسی محبت کرنے والے. آج ہماری طرح نہیں کہ ذرا کوئی معاملہ ہوا, مصروفیت ہوئی ٹرین میں, کاروبار میں, نمازوں کو آج معاذ اللہ لوگ چھوڑ دیتے. وہ نمازوں سے ایسی سچی پکی محبت کرنے والے, لیکن سرکار کی نیند پر, سرکار کی محبت پر آپ نے قربان کر دیا. سورج ڈوب گیا, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ قدر کی ہے. اب جب سورج ڈوب گیا, دل پر جو ہے اس کا غم گزرا کہ میری نماز چھوٹ گئی. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور پر گرے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, اے علی کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی آقا میری نماز عصر چلی گئی, میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ علی اللہ کے رسول کی اطاعت میں تھا تو تمہاری نماز قضا نہیں ہوگی. آپ نے اشارہ کیا تو جو سورج مغرب میں جا کے ڈوبا تھا, مغرب سے واپس پلٹ کر پھر آسمان پر آ گیا. اسی بات کو حضور مفتی اعظم کیا خوب لکھتے کہ اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد, اور اٹھے انگلی تو مہ دو بلکہ 2 4 ہو جائے. تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا کہ تم شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے. تو اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد وہ, اور اٹھے انگلی تو مہ دو بلکہ 2 4 ہو جائے. تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا, تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے. ایسے معجزات, ایسی باتیں, ایسی کمالات بھری شخصیت کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی یہ خیال کرنے لگے کہ اگر عبادت کرنی ہے تو اس شخصیت کی طرف نہ بڑھا جائے, تو ہمارے آقا نے اس سے روکنے کے لیے فرمایا قل انما انا بشر, سبحان اللہ, کہ میں انسان ہوں, بشر ہوں, لیکن یوحا الیہ, میری طرف وحی آتی ہے. لیکن جو سرکار کے کمالات ہے, جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا, عقیدہ بیان فرمایا کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے. یہ سبحان اللہ. اب اس میں بعض لوگ یوں گمراہ ہو گئے, بہک گئے کہ معاذ اللہ اپنے جیسا سمجھنے لگے کہ ہمارے 2 پیر ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے ان کا جسمانی وجود, اس کو سامنے رکھ کر وہ ہماری طرح ہیں. معاذ اللہ ہماری طرح نہیں, ایسے ہیں کہ ان کا کوئی مثل نہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال بنایا. صحیح. حضور مدنی میاں کا وہ شعر ہے, خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں, خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے نور پر تو آنکھیں بند,
آپ کے افضل البشر ہونے پر، سب سے بہتر ہونے پہ تو آنکھیں بند، الحمدللہ، آپ کے کمالات پر، آپ کے جو ہے وہ جمالات پر آنکھیں بند، سبحان تو اللہ، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ ہاں۔ یہ کون لوگ ہیں جو اتنی یعنی پیاری پیاری باتیں، اتنی ساری باتیں، اتنی نورانی باتیں، اتنا پیارا جو ہے وہ نظارہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی جو ہے وہ احادیثوں میں اپنے انداز میں کھینچا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبہ ایسا، آپ کے نور کے جلوے ایسے ہیں، آپ کی جو ہے وہ ماشاء اللہ الکریم جو ہے وہ معجزات کی یوں کمالات، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اللہ ان کو عقل سلیم دے، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا کیا دیکھے، دید ہے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ تو اللہ پاک جس کو نصیب کرے، اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ناظرین، نبی پاک وہ عظیم شخصیت ہیں کہ وہ کما حقہ سمجھ ہی کوئی نہیں سکتا نا، لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ پاک کے بعد سب سے بڑا مقام، یعنی مخلوق کے اندر، ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مخلوق ہے نہیں، وہ تو خالق ہے، اللہ کے بعد یعنی پوری مخلوق کی ہم بات کریں اگر، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اور مخلوق کہتے ہیں جو پیدا کیا گیا، تو اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے۔ تو مخلوق میں سب سے بڑا مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو ہم کہاں، نبی کہاں، تو کجا من کجا، میں کہاں نبی پاک کہاں، یہ مطلب کوئی بنتا ہی نہیں نا سلسلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہا گیا کہ خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے۔ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا عظمت ہے۔ یہ کوئی بندہ مطلب جاننے والے کو عارف کہتے ہیں، جو عارف باللہ ہوتا ہے، کچھ اس نے جانا، اللہ کا قرب حاصل کیا، تو سب سے بڑھ کر جاننے والے وہ ہمارے آقا ہیں۔ سبحان اللہ، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک صدیق اکبر ساتھ رہے زندگی بھر، جی، سب سے قریب رہے، یار غار بھی رہے، یار مزار بھی رہے، ہجرت کی رات میں ثانی اسنین ہجرت بھی بنے، سبحان اللہ، اصدق الصادقی سید المتقی ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اور محمد الرسول اللہ والذین معہ کی تفسیر بن گئے صدیق اکبر کہ ہمیشہ ساتھ، اور میدان محشر میں بھی ساتھ ہوگا، قبر میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے۔ اور آپ نے وصیت کی تھی کہ سرکار کی بارگاہ میں لے جا کر میرے جنازے کو رکھ دینا، اور جو دروازے پر تالا لگا ہوا ہے اگر وہ تالا اپنے آپ کھل جائے تو سمجھو کہ اذن ہوگا مجھے وہاں دفن کرنا، وہ تالا نہ کھلے تو پھر عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ تو تالا اپنے آپ کھل گیا، آواز آئی حبیب کو حبیب کے قریب لیا۔ کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ صدیق اکبر، تو یہ صدیق اکبر اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، یا آپ نے فرمایا یا ابا بکرین لم یعرفنی حقیقتہ الا ربی، یعنی اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ کیسا مقام ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم ان کی کما حقوں نہ تعریف بیان کر سکتے ہیں، نہ کما حقوں ان کے کمالات کو بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک بس ہمیں نبی پاک کے مدح گو میں رکھے، ان کی تعریفیں کرتے رہیں، توصیف کرتے رہیں۔ اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری زندگی گزر جائے۔ ماشاءاللہ بہت ساری ہماری گفتگو ہوئی، اور الحمدللہ ناظرین ہمارے پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور لائیو چیٹ کے ذریعے بھی امید ہے کچھ نہ کچھ ماشاءاللہ فرمائشیں بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین کی فرمائش کو شامل کرتے ہیں۔ ارشد خان کہتے ہیں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، ماشاءاللہ یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، دعا کی درخواست ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ماشاءاللہ اس طرح کی فرمائشیں کر رہے ہیں۔ اچھا، سرفراز احمد ہیں، کہتے ہیں فاصلوں کو تکلف ہم سے اگر، یہ کلام سنا دیں ماشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں،
راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، جیسے یہ سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، اے مدینے کے ظاہر خدا کے لیے، داستان سفر مجھ کو یوں مت سونا، بات بڑھ جائے گی، دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس نے دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس نے دیکھا ہوا مدینہ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین آپ بھی مزید آپ فرمائشیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو نمبر آپ ہمارے اسکرین پر دیکھتے ہیں تو اس پر آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی وائس چینل پر چلائے جائے پروگرام میں تو آپ وائس بھی ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں، جو نمبر آپ کو اسکرین پر شو ہوتا ہے اس پر آپ اپنی فرمائش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی فرمائشوں کو ہم، اگر آج کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرمائش کبھی زیادہ آ جاتی ہے، کسی دن ہم نہیں لے پاتے ہیں تو اس کو ہم اگلے دن یا اس کے بعد بھی کوشش کرتے ہیں کہ لیں، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے ہمارے جو بھی ناظرین فرمائش اگر کرتے ہیں ہمارے پاس تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب کو ہم شامل کریں، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ چلیے دوبارہ بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک چل رہا تھا نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ نبی پاک کی نورانیت کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہم نے کی تھی، مزید اگر ہمارے عارف بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے کچھ نور کا، نبی پاک کے ہاتھ مبارک کے نور کا، اس طرح کچھ مزید تذکرہ ہو جائے۔
ماشاءاللہ. یعنی چہرہ تو میں نے اٹریکشن کے لیے عرض کیا کہ ظاہر ہے کبھی بھی یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی اگر کوئی ان معنوں میں کسی کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے یا اس کی طرف ڈائیورٹ ہوتا ہے یا یوں کہیں مائل ہوتا ہے تو ایک ریزن ہوتا ہے چہرہ اور وہ چہرہ کا یا فیس لک فیس کٹ وغیرہ. تو اس وجہ سے پھر ہم نے جو ہے وہ ماشاءاللہ اس پر کلام کیا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم چہرہ جیسا کسی کا چہرہ نہیں, آپ کے نورانی چہرے کی تو کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارکہ کی ایک بہت پیاری حدیث پاک الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ میرے سامنے ہے. حضرت سیدنا اسید بن ابی اناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نور والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا پر نور ہاتھ شریف پھیرا, صرف ایک بار, اچھا, ناٹ مور دین ون ٹائم. ایک بار سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارکہ اور سینے پر جو ہے وہ اپنا پیارا پیارا مبارک نورانی ہاتھ جو ہے وہ صرف پھیر دیا. تو اس کی برکت کیا ہوئی؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی برکت یوں ظاہر ہوئی کہ جب بھی کسی اندھیرے گھر میں میں داخل ہوتا تو وہ گھر روشن ہو جاتا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا نا کہ آپ وہ قاسم نور ہے, ناٹ اونلی نور ہے بلکہ نور تقسیم فرماتے ہیں نا. وہ نور یوں تو سارا نور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں ہے, لیکن نور کس طرح سے تقسیم فرما رہے ہیں کہ جس صحابی کے جو ہے وہ چہرے کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نواز دے رہے ہیں, سینے مبارکہ کو جو ہاتھ سے نواز دے رہے ہیں, تو نوازش ایسی ہو جا رہی کہ اگر اندھیرے میں چلے جائے تو وہ مقام جگمگ روشن ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے وہ شروعات میں کہا نا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت ہے نا. ہم بھی تو طلبگار رحمت ہے نا, ہم تو یوں ہے کہ بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب نواز دے, جیسے چاہے نواز دے, جیسے چاہے نواز دے سرکار. ہم تو حاضر ہے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. کیسا مبارک ہاتھ, اور وہ کیسا یعنی وہ سعادت کی بات کہ یوں صرف ہاتھ پھیر دیا تو وہ اتنا روشن ہو گیا کہ اندھیرے میں جاتے تو وہ مقام روشن ہو جاتا, وہ جگہ روشن ہو جاتی ہے. یہ کیسا کمال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نا, وہ کیسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی نور کے ذکر کے آپ کے چہرے مبارکہ کو دیکھ کر وہ لوگوں کا فدا ہو جانا, اور مصر میں جو آپ کی دیوانگی تھی, لیکن کیسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ چہرہ بھی نور کا, ہاتھ ماشاءاللہ یوں. اچھا ایک ہوتا ہے نور ہونا, پھر جس کو نواز دیا آپ نے, جس کو نواز دیا وہ بھی نور ہو گیا. یعنی یہ کیسی نوازش ہے کہ ایک بار صرف یعنی ہاتھ مبارکہ کا پھیر دینا. آپ نے فرمایا صرف ایک بار, اونلی ونس ان اے ٹائم. آپ نے جو ہے وہ چہرے پر ہاتھ پھیرا اور سینے پر ہاتھ پھیرا تو یوں جہاں اندھیرے میں جاتے تو وہ مقام روشن ہو جاتا. سبحان اللہ. یعنی جو آپ نے بات کی نا کہ جس کو میرے آقا نواز دیں, مجھے یہاں پر یاد آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی نور ہے نا. نبی پاک کے اہل بیت, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. پھر اعلیٰ ایک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو آپ کی صاحبزادی ہیں نبی پاک کی, ان کے حوالے سے بڑا پیارا شعر کہتے ہیں, نور بنت نور زوج نور ام نور و نور, نور مطلق کی کنیر اللہ نے کہا. سنائیے. نور بنت نور زوج نور ام نور نور, نور بنت نور زوج نور ام نور نور, نور بنت نور زوج نور ام نور نور, نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا. یہ کتنا پیارا شعر اعلیٰ حضرت کا. نبی پاک تو نور ہے ہی, لیکن دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یعنی اس کے اندر نبی پاک کے جو اہل بیت اطہار ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے. نور بنت نور یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا خود نور ہے, بنت نور نور کی بیٹی ہے. یہاں نور سے مراد نبی پاک, زوج نور نور کی زوجہ, یہاں نور سے مراد سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام نور و نور, نور اور نور کی ماں, دو نور ہیں, دو نور سے مراد امام حسن امام حسین, نور اور نور کی ماں. نور مطلق کی کنیز
یہاں نور مطلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ، سبحان اللہ، کتنا ایک پیارا انداز اعلیٰ حضرت کا ہے، یعنی کمال کر دیتے نا اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ پاک ان کے ذوق کا ہمیں صدقہ بقیہ نصیب دو فرمائے۔ شہزادیوں کے بارے میں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات کے ہے، واہ نکاح واہ، میں تھی کہ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ ذوالنورین، یہاں جوڑا لفظ جو ہے اس کا کتنا خوبصورتی سے اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا۔ ایک جوڑا ہوتا ہے بھائی جوڑی میں کوئی چیز پیر میں ملتی ہے، جیسے موزے ہیں، ساکس ہے، جوتے ہیں، جو چیز یا اور بھی کوئی چیز بھائی جوڑی میں ملے گا، یہ دونوں ایک نہیں ملے گا۔ تو جوڑا پہننے والی چیز کو بھی جوڑا بولتے ہیں بھائی، جو کپڑا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ یہ جوڑا بھی ہے نور والا جوڑا، اور یہ دو جو ہے یکے بات دیکھ رہے کہ چونکہ ایک وقت میں دو بہنوں کو جو ہے نا نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی آپ کے نکاح میں آئی، پھر آپ کا وصال ہو گیا، تو پھر دوسری شہزادی کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا، تو ان کو ذوالنورین یعنی دو نور والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، نور سے کنیکٹیوٹی، نور کے توسل سے نور ہو گئے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یعنی یوں جتنی برکتیں پائیں گے اتنی نور کے جو ہے وہ درجات کو جو ہے طے کرتے چلیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات اور آخر میں اعلیٰ حضرت اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے۔ سبحان اللہ۔ سب تو نور نور کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن جو تمہاری غزل ہے، عام طور پہ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کی شان میں جو لکھتا ہے اس کو غزل کہتے ہیں، تو ہمارے آقا اعلیٰ حضرت جو ہے انہوں نے کوئی دنیاوی محبوب نہیں بنایا، بلکہ کسی والی، کسی امیر، کسی وزیر کی شان میں قصیدہ بھی نہیں۔ جی، ایک بار موقع تھا، حاجت بھی تھی، کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور والی نانپارہ جو ہے ان کی شان میں قصیدہ لکھ لے تو کچھ جو ہے انعام و اکرام مل جائے گا، کوئی جاگیر مل جائے گی۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا، ایسا خوبصورت کلام، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہمارے آقا کے اوصاف ایسے ہے کہ کوئی نقص کا جہاں تک گمان تک نہیں ہے، نقص ہونا تو دور کی بات ہے، نقص کا گمان بھی وہاں نہیں ہے۔ یہی پھول خار سے دور ہے، پھول کی خوبصورتی ہوتی لیکن اس کے ساتھ خار جو ہو وہ ایک عیب، ایک کمی ہے۔ شمع ہوتی ہے لیکن شمع کا اگر دھواں اٹھ رہا ہے، دھوئیں سے بے چینی ہو رہی ہے، وہ ایک کمی ہے۔ یہی پھول، یہ آقا ایسے ہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اچھا، ہاں اور نہیں ایک دوسرے کی ضد ہے، اس کو اعلیٰ حضرت نے کتنی خوبصورتی سے بیان کیا۔ دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جاں نہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جاں نہیں، وہ ہے کیا جو ان کے یہاں نہیں، ہاں بس ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں، ہاں بس ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ ایک نہیں کا جو لفظ ہے، ایک لا کا جو لفظ ہے نا، وہی میرے آقا کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے جو صاحب زدے وہ بھی کہتے ہیں نا، سنو گے لا نا زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے واہ کیا مرتبہ، وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ برپا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے، اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کہ اگر ہوگا تو دوں گا، اگر یہ کرے گا تو دوں گا، اگر یہ اختیار میں ملا تو دوں گا۔ یعنی اللہ نے ایسا اختیار دیا اور اپنے خزانے ایسے دے دیے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ اور حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لٹانے ہیں۔ سرکار کے نور کا صدقہ ملتا رہے، اور اللہ کرے چونکہ ہمیں نور کی ہمیشہ ضرورت ہے، آج اس لائٹ کے بغیر ہمارا کام نہیں ہو سکتا، دن میں سورج کی روشنی، رات میں چاند کی روشنی، پھر اپنے گھروں میں روشنی، اور یہ ناظرین بھی غور کرے کہ زیادہ روشنی کی ہمیں ضرورت کہاں ہوگی، جب ہم قبر میں جائیں گے، اللہ اکبر، کوئی لائٹ نہیں ہوگی، اندھیری قبر میں من و مٹی تلے دبا دیا جائے گا، تو اس وقت تو بہت ضرورت ہے۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی بیان فرمایا کہ گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے۔ اور امیر اہل سنت نے بھی جو بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا، جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے، قبر میں جنت کی کھڑکی یا نبی کھلوائیے، پھر تو فضل رب سے
اپنی قبر بھی گلزار ہے اور قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے، حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب، گپ اندھیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب، میری قبر جگمگانا مدنی مدینے والے۔ تو ہمارے آقا کے جو ہے رخ انور سے قبر روشن ہو جائے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ میدان محشر میں نور کی ضرورت ہے، پل صراط پر نور کی ضرورت ہے، ہر جگہ نور والے آقا کے نور کا صدقہ چاہیے، انشاءاللہ ان کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ انشاءاللہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ ہماری قبروں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلوے نصیب ہو جائے، اور آپ کی جلوہ گری سے ہماری قبر بھی نور علی نور ہو جائے، آمین آمین۔ اور یوں جو ہے وہ ہمارے لیے بھی وہ ذریعہ نجات بنے، بخشش کا ذریعہ بنے، نہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ اور پل صراط پر بھی جو ہے نا نور کی ضرورت ہے، اور ہمارے آقا نے بشارت بھی دی تھی کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرنے والوں کو پل صراط پر عظیم الشان نور عطا ہوگا، سبحان اللہ، اور جس کو پل صراط پر نور عطا ہوگا وہ اہل نار یعنی اہل دوزخ میں سے نہ ہوگا۔ سبحان تو اللہ۔ پل صراط پر بھی میں نور ابھی یہ چاہیے۔ سوچ رہا تھا مظفر بھائی ماشاءاللہ، جی، یعنی اگر ہم اپنے اس پروگرام کے اندر صرف نور کے حوالے سے اشعار شامل کریں نا، صرف جی، اشعار، تو اشعار یعنی ہی ابھی سے احادیث جو شاعری ہم سلسلہ، یعنی ہم احادیث ابھی اس کو اگر نہ لیں، احادیث کریمہ ہے، جی جی، قرآن کریم کی آیتیں ہیں، دیگر بزرگوں کے اقوال ہیں، صحابہ کے افعال، ماشاءاللہ وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، صحیح، یعنی صرف اشعار جو یعنی علماء کرام نے، ہمارے بزرگوں نے، صرف سید اعلیٰ حضرت کو میں کہتا ہوں جی جی، ان کی صرف اشعار لیں، کہ دیگر جو ہمارے بزرگان دین ہیں، امیر السنت نبی پاک کی نورانیت، نبی پاک کی چمک دمک، نبی پاک کے روشن چہرے، روشن ہاتھ، روشن پاؤں مبارک، نبی پاک کے مبارک دانتوں سے جو روشنی نکلتی تھی، نبی پاک جب کسی اندھیرے میں چلے جاتے تو روشنی ہو جاتی تھی، یعنی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رخ زیبا، نبی پاک کے جو چہرے مبارک، یہ دیگر جو چیزوں کے اعضاء مبارکہ ہیں، اس کے جو نور کو اشعار میں جو ہمارے علماء نے بند کیا، اگر اس صرف اشعار کو ہم بیان کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پورا پروگرام ایسے ہی ختم ہو جائے۔ بہترین اشعار ہے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا، سبحان اللہ، یہ بھی ہے سبحان اللہ، کہ دھوم ذروں میں علی الشمس کی پڑ جاتی ہے، اس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نصیب کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کرے کہ اسی طرح ہم نبی پاک کی نعتیں پڑھتے، نبی پاک کے نور کے قصیدے پڑھتے ہیں، اور یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، یہ باتیں آپ کو ملے گی عاشقان رسول سے، کیونکہ اس دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا، تو کچھ لوگ ایسے بھی، جیسے بھی آپ کو بتایا بھی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو معاذ اللہ نبی پاک کو نور ہی تسلیم نہیں کرتے، تو خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، کس کے اثر میں رہتے ہیں، کس کے اثر میں رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ہمیں نہیں ملنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اور ظاہری بات ہے اس کی تفسیر جو علماء نے بیان کی، کہیں اپنے آپ کو میں نے شروع کے اندر عرض کیا نا، بڑے بڑے بزرگان دین نے بتایا کہ یہاں پر قد جاءکم من اللہ نور سے مراد، تفسیر کے اندر علماء نے اس بات کو لکھا مفسرین نے کہ یہاں نور سے مراد نبی پاک ہے، تو نبی پاک بلکہ خود فرما رہے ہیں، حدیث پاک بھی آپ کو میں نے شروع میں سنائی، تو نبی پاک ہمارے نور ہیں، لیکن ساتھ میں یاد رکھیے گا بشر ہیں، ٹھیک ہے، نبی پاک کو کوئی بشر اگر نہیں مانے گا تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم صرف نبی کو نور مانتے، نہیں، نبی پاک بشر ہیں، انسان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک نور بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدے پر ہمیں ثابت رکھے، قائم رکھے، اور اللہ پاک اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ گفتگو تو میں سمجھتا ہوں اور بھی ماشاءاللہ بہت ساری ہے، بہت ساری گفتگو اور بھی ہو سکتی ہے، بس چونکہ وقت ہمارا ظاہر ایک مختصر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح مدح سرائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش کہ نبی پاک کے جس مبارک چہرے کا بھی ہمارے عارف بھائی نے تذکرہ کیا، ہمارے ماشاءاللہ مظفر بھائی نے جو گفتگو کی، اشعار پڑھے گئے، نبی پاک کے نور کی باتیں ہوئی، نبی پاک کے چہرے کی بات ہوئی، اللہ کرے کہ ایسا کرم ہو جائے کہ وہ چہرہ جس کی ہم اتنی گفتگو کر رہے ہیں، صحابہ کرام نے دیکھا، کاش کے خواب میں اللہ ہمیں بھی وہ چہرہ دکھا دے، ہے نا، گفتگو تو اتنی ہم کر رہے ہیں، نبی پاک کے مبارک نور کی گفتگو کر رہے ہیں، صحابہ نے دیکھا، وہ کتنے لطف اندوز ہوئے ہوں گے، وہ کتنے قسمت والے تھے نا کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو نبی کے چہرے کو دیکھتے تھے، سفر میں ہوتے تھے تو نبی پاک کے چہرے کو، ہے نا، مسجد نبوی شریف میں خطاب ہو رہا نبی پاک کا، ٹک ٹکی باندھ کر نبی پاک کو دیکھ رہے ہیں، ہے نا، کیسا ان کا نصیب تھا، کیسا مقدر تھا۔ ہم اس دور میں پیدا نہیں ہو سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو چاہتا ہے نبی پاک کا دیدار کرا بھی دیتا ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول۔ ایک عاشق نبی پاک ہمیں خواب کے اندر ہی صحیح، ایک عاشق ہمیں
اپنا دیدار نصیب فرمائے. تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. اپنی دعاؤں کے اندر بھی ان التجاؤں کو، ان تمناؤں کو شامل کیا کریں. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں بھی کیا کریں. انشاءاللہ نبی پاک خواب میں تشریف لے آئیں، اللہ نے چاہا تو بیڑا پار ہو جائے گا. بہت ساری گفتگو کی انشاءاللہ. درود یوم، یعنی یہ جو ایام چل رہے جی، یہ ایام درود سبحان پاک اللہ. چل رہے، کیا ماہ بات. درود و سلام ہے. امیر کثرت سے اگر درود پاک جی. پڑھے تو کیا پتہ نہیں درود پاک کی کثرت کی برکت سے جو ہے وہ واقعی یہ سعادت نصیب ہو جائے. اللہ نے یہ سعادت تو بخشی نا الحمدللہ کہ ہم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جو ہے ذکر خیر کر رہے ہیں. یہ ہماری سعادت مندی، ہماری کیا اوقات کہ ہم یہ ذکر کرتے ہیں. یہ سعادت کی بات ہے، اللہ پاک نے جو ہمیں سعادت بخشی. امیر سنت نے ہمیں ذہن بھی دیا نا کہ کم سے کم 12 ربیع الاول شریف تک تو روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ذہن رکھیں. یہ تو پوری زندگی درود پاک پڑھنا ہے، لیکن خاص طور پر یہ جو 12 دن کے ایام ہمارے ہیں، 12 ربیع الاول شریف تک روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. جو نبی کو جتنا یاد کرتا ہے نا الحمدللہ اس کو اتنی برکتیں ملتی ہیں. تو نبی پاک کو یاد کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ وہ درود پاک بھی. آج جمعہ بھی ہے، آج کے دن بھی پڑھیں، آگے بھی کنٹینیو رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ تبارک 1200 مرتبہ درود پاک کی اگر آپ ترغیب دلا دیں ناظرین کو کہ 1200 مرتبہ روزانہ ہدف بنا لیں، اور وہ بہت مشکل نہیں ہے. صحیح ہے. عموماً جو ہے وہ ٹریولنگ کرتے ہی ہیں. اچھا یہ ٹریولنگ کرنے کا معاملہ ایک ہوتا ہے، اور یہ ایک جو سینیریو ہوتا ہے کہ اب ماشاءاللہ یہ ماڈرنائزیشن کے حساب سے جو ہے وہ ماڈرنائز تسبیح بھی آ گئی ہیں. اب وہ ظاہر ہے وہ بڑی تسبیح لینا ایک شاید وہ ٹف لگتا ہو، یوں انگلیوں میں آسانی کے ساتھ اندر کی طرف آ اس کا جائے. فائدہ ایک میں نے یہ دکھا رہی بھائی ہوتی ہے نا تو مطلب آٹومیٹک پھر ایک ذہن بندہ ہوتا ہے بندے اچھا کا. یہ میں نے رکھا نا اپنی بلوٹوتھ والی جیب میں. اچھا ہاں کبھی ایسا ذہن جاتا ہے کہ سفر میں چلاؤ کچھ آڈیو سن لوں، یا کسی کا کوئی پیغام آیا ہوگا، یا نعت پاک سن لیتے ہیں، تو جیب میں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یار تصویر رکھی کس لیے، تو رکھی تو درود پاک پڑھنے کے لیے. سو دیٹ آئی ریئلائز کہ یار ہاں تصویر پڑھنے لاؤ، مائے درود و سلام چل رہا ہے 1200 ہوا کہ نہیں. اچھا کاؤنٹر بھی کر رہے تو 1200. پھر وہ ہے نا نیکیوں کی لذت، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ نیکی کی لذت جتنی بندے کو ملتی ہے اتنا زیادہ بندہ جو ہے نیکیوں کے لیے مخلص ہوتا ہے. تو یوں پھر وہ ایسا لگتا ہے کہ 1200 ہوا نا، لو 100 اور پڑھ لیتے ہیں، لو 200 اور پڑھ لیتے ہیں. تو یوں چاہت بڑھتی ہیں. تو یہ ہوگا، میرا ایسا ناقص مشورہ ہے کہ یہ ہوگا تو انشاءاللہ ایک ذہن ملے گا، اور آگے جو ہے وہ پڑھنے کا ذہن ملے گا. ماشاءاللہ بہت زبردست. اللہ تبارک و تعالی بچوں کو بھی اپنے ذہن دیں، بچوں کو بھی تسبیح ان کے ہاتھ میں دیں. بچوں کو موبائل دینے کے بجائے تسبیح دیں. اس طرح جو کاؤنٹر تسبیح آپ یہ دیں، بچے بھی بچپن سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں گے. جب بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ پھر وہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں وہ کہیں گے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم چھپ جانے والے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے. انشاءاللہ کل پھر ہم یہ پروگرام لے کر حاضر ہوں گے. الحمدللہ ہفتے میں 3 دن لائیو ہمارا پروگرام دیکھا جاتا ہے اسی FGN چینل پر، روزانہ صبح 9 بجے سے ہفتے میں 3 دن، ہر جمعرات، جمعہ اور سنیچر الحمدللہ یہ ہوتا ہے. تو کل بھی ہے انشاءاللہ، کل بھی آپ دیکھیے گا، اس کی برکتیں حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں برکت عطا فرمائے. دیدار مصطفیٰ سے اللہ ہم سب کو فیضیاب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. تاجداری حرم اے شہنشاہی بھی تم پہ ہر دم کروڑوں درود ہو، سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان تھے، تم پہ ہر دم کروڑوں درود ہو، سلام. دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں میرے ماہ مبیں دفن ہونے کو مل جائے دو غز زمیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود ہو، سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل
پاس میرے نہیں پھنسنا جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. یا ارحم الراحمین پروردگار عالم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ عز وجل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکتیں ہمیں نصیب فرما. نبی پاک کے نور سے ہمیں پر نور فرما دے. اے اللہ عز وجل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت ہمیں نصیب فرما. اسی محبت پہ زندہ رکھ, اسی محبت پہ موت نصیب فرما. یا اللہ عز وجل دنیا جہاں کئی مسلمان بیمار ہیں, پریشان حال ہیں, تنگ دست ہیں, بے روزگار ہیں, پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں, ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمیں یا اللہ دیکھ رہے ہیں رب کریم, یا ہمارے یہاں جو موجود ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے ناظرین میں, یا اللہ سب کی بیماریاں, پریشانیاں, تکلیفیں, ٹینشنیں, دکھ درد دور فرما دے. سب کو نبی پاک کے نور کی برکت نصیب فرما. بار بار پیارا پیارا مکہ, میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو, اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو, اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو.